اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک، تو 6 آیتیں ہیں ٹوٹل، 19 20 21 22 23 24، 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 19 سورہ توبہ، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اجعلتم سقایت کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، تو اجعلتم سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی مطلب دیکھ بھال کرنا، اس کو مینٹین کرنا، تو کیا تم سمجھتے ہو پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا کمن وہ اس کی طرح ہے آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کرے اس کے برابر ہے یہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس کے برابر ہے یہ؟ لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس کے برابر نہیں ہے، دونوں یہ چیزیں برابر نہیں ہے اس کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ کتنا غضب اور غصہ ہے اس میں اللہ کا۔ Do you consider the giving of drink to pilgrims or the maintenance of the sacred mosque equal to the pious service of those who believe in Allah and the last day and strive with might and main in the cause of Allah? They are not equal in the sight of Allah, and Allah guides not those who do wrong۔ اس کی نوٹ ہے یہاں پر 1269 giving drinks of cold water to thirsty pilgrims، یعنی ٹھنڈا پانی سرو کرنا حاجیوں کو، and doing material services to a mosque are meritorious acts، یعنی کہ بہت اچھے ہے یہ ایکٹ اگر دیکھا جائے تو، کہ پانی پلانا حاجیوں کو اور پھر مسجد کا جو بھی ہے پورا اس کی سروسز کرنا، بٹ دے آر اونلی ایکسٹرنل، یعنی یہ سب اوپر کی سب چیزیں۔ اف دے ڈو ناٹ ٹچ دا سول، اگر روح سے نہیں آ رہے، روح کی گہرائی سے یہ چیز نہیں ہے، دیئر ویلیو از سلائٹ، اس کی قیمت بالکل کچھ بھی نہیں، کم، بہت ہی کم اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو far greater in the sight of Allah are faith, endeavor and the self surrender to Allah۔ اللہ کی نظر میں جو بہت ہی بلند ترین جو چیز ہے وہ ہے ایمان، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اللہ کی راہ میں جو بندے اپنے آپ کو جد و جہد کرتے ہیں، اور پھر جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ Men who practice these will obtain honor in the sight of Allah۔ تو جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ کی نظر میں بہت عزت اور اکرام ملے گا، یعنی بہت باعزت ہوں گے۔ Allah's light and guidance comes to them، اور اللہ کی طرف سے اللہ کا نور اور اللہ کی ہدایت ان کی طرف آئے گی۔ And not to those self-sufficient beings who think that a little show of what the world considers piety is enough، اور وہ لوگ نہیں کہ جو اپنے آپ کو ویسے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مگر تھوڑا سا ایک نمائش کر دو دنیا کے سامنے کہ بھئی وہ لوگ بڑے پائز ہیں، یا جو جس کو لوگ سمجھتے پائٹی، تو بس تھوڑا سا کر دیں گے تو کافی ہے۔ اللہ کی نظر میں کافی ہے کیا؟ آیت نمبر 20، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. الذین وہ لوگ آمنو ایمان لائے جو، وہاجرو ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے لیے، وجاہدو جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی کاز میں، اللہ کی راہ میں، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، اعظم درجتن یعنی بہت ہی بلند، بہت ہی عظیم ہے یہ جو چیزیں جس کی اللہ نے آیت میں سب کہا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نظر میں بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بلند ہے. وَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْفَائِزُونَ اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی آخرت کی کامیابی. Those who believe and emigrate and strive with might and main in Allah's cause, with their goods and their persons, have the highest rank in the sight of Allah. They are the people who will achieve salvation. اس کی نوٹس 1270. Here is a good description of jihad. جہاد کا بہت ہی اچھا مطلب تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے. It may require fighting in Allah's cause. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی ضرورت ہوگی اس کی. As a form of self-sacrifice. کہ جیسے انسان جو خود اپنی قربانی جو دیتا ہے. But its essence consists in لیکن اس کا جو اصلی اس کا جو نچوڑ ہے وہ نمبر 1 a true and sincere faith کہ بالکل سچا اور خالص ایمان which so fixes its gaze on Allah جس کی یعنی وہ ایمان جو ہے وہ اتنا خالص ہے، اتنا سچا ہے کہ وہ انسان کی نگاہیں جو ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف ہے. That all selfish or worldly motives seem paltry and fade away. تو یعنی اس کو دنیا کی تمام جو بھی چیزیں، دنیا کے اندر کے جو بھی ارادے، نیتیں، یہ تمام چیزیں جو بھی اس کے اندر خود غرضی، یہ سب کے سب جو ہے فضول اس کے لیے. اس کو ایسا لگتا ہے کیا بیکار فضول چیزیں، وہ تمام چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی نظر تو اللہ پر ٹکی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف اس کی نظر ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ سچا ہے. نمبر 2 an earnest and ceaseless activity involving the sacrifice if need be of life, person, property in the service of Allah. یعنی کہ ایک بہت ہی یعنی جیسے انسان بالکل تیار ہوتا ہے نا، تیار کھڑا ہوتا ہے کہ مطلب جب بھی وقت آئے، جب بھی ضرورت پڑی میں بالکل بس تیار ہوں بالکل، اور وہ رکتا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی راہ میں جو قربانی بھی دینی ہو، جو بھی کرنا ہو، اپنی جان سے، مال سے، جو بھی اللہ کی راہ میں اس کو کرنا ہے وہ سب کے لیے وہ کبھی رکتا ہی نہیں. اور وہ mere brutal fighting is opposed to the whole spirit of jihad. یعنی کہ انسان جو ہے خالی کی جا کے جنگ کرے، قتال کرے اور سوچے کہ ہاں تو وہ اصلی جو جہاد ہے وہ اس کی روح نہیں ہے اندر اس میں. یعنی کہ مطلب جو جہاد کی اصلی روح یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، ایک بروٹل فائٹنگ ہے. while the sincere scholar's pen یعنی کہ ایک اسکالر جو ہے اس کی جو پین ہے، اس کی جو قلم ہے، اور وہ اگر وہ سنسیئر ہے، وہ بالکل اللہ کی طرف بالکل مخلص ہے، تو اس کی وہ قلم جو وہ لکھے گا، اور پریچرز وائس یا بولنے والے کی آواز، اور ویلدی مینس کانٹریبیوشنز، اور امیر انسان جو ہے اس نے اللہ کی راہ میں خوب دیا. تو یہ جو چیزیں may be the most valuable forms of jihad. تو یہ جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے، مطلب جہاد یعنی یہ ہے جہاد کے لیے، یعنی بہت زیادہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے سب سے ویلیوبل فارمز. آیت نمبر 21
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। युबश्शिरुहुम, तो उनको, रब्बुहुम यानी उनका रब जो है वो उनको खुशखबरी दे रहा है। वो खुशखबरी क्या है? युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन, यानी वो जो रहमत है अल्लाह की, उस रहमत की, यानी वो रहमत जो तमाम, जो पूरी दुनिया पर अल्लाह का जो रहमत है, उस तमाम रहमत से ज्यादा रहमत अल्लाह पाक उस पर करता है। तो बेरहमतिम मिन्हु, अपने पास से, अल्लाह के पास से वो रहमत आती है, उसके बिल्कुल पर्सनल सेल्फ से। व रिज़वानिम, और उसकी रजामंदी, यानी कि वो जो अल्लाह की रजा जिसको मिल जाए, यानी तो वो रिज़वानिम व जन्नातिन, और वो जन्नत, वो बागात जन्नत के, लहुम फीहा, जिसमें होंगी नईमुम मुकीम, यानी कि नेमतें हमेश की वाली। Their Lord does give them glad tidings of a mercy from Himself, of His good pleasure, and of gardens for them, wherein are delights that endure. Ayat number 22. Khalidina fiha abada, inna Allaha indahu ajrun azim. Khalidina fiha, हमेशा, हमेश के लिए रहेंगे वो उधर, उसमें, जन्नत में। खालिदीना फीहा, इन इट, अबदा, हमेशा हमेशा। इन्नल्लाह इंदहू अजरुन अजीम, और यकीनन अल्लाह के पास है बहुत ही उम्दा अजर, यानी बहुत ही बड़ा अजर, रिवॉर्ड जो अल्लाह के पास है। यानी कि अल्लाह के पास जो है वो तो बहुत अजीम मतलब रिवॉर्ड है ना, अजर। They will dwell therein forever. Verily with Allah is a reward, the greatest of all. 1271. इसकी नोट है, Those who strive and suffer in Allah's cause are promised. अल्लाह की राह में जो भी जिहाद करता है, जो कुछ भी वो सहता है, उसके लिए अल्लाह का वादा है। नंबर 1, a mercy specially from himself, वो रहमत जो अल्लाह के पास से आएगी। नंबर 2, his own good pleasure, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की रजा। नंबर 3, gardens of perpetual delight, और वो बागात जिसके अंदर नेमतें और तमाम जैसे लज्जतें और खुशियां। नंबर 4, द सुप्रीम रिवॉर्ड, यानी सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा, सबसे बुलंद तरीन अजर, अल्लाह's own nearness, यानी अल्लाह का करीब होना। अल्लाह का करीब होना जो है वो ही बहुत बड़ा अजर है। These are in gradation, और ये सब कुछ दर्जात के मुताबिक। नंबर 1, यानी इसके दर्जात के मुताबिक जो है वो नंबर 1 है, इज अ स्पेशल मर्सी, कि जो वो रहम जो अल्लाह का जो खास है, यानी अल्लाह का खास उल खास रहम, हायर देन फ्लोज आउट टू ऑल क्रीचर्स, यानी वो तमाम बंदों के लिए, तमाम जानवर, इंसान, सबके लिए अल्लाह का वो जो रहम है, उससे बहुत ज्यादा, उससे बुलंद तरीन जो रहम है वो होगा उसके लिए। नंबर 2 इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह गुड प्लेजर, कि अल्लाह जो है उसकी बहुत ही जो रजा है वो उसको मिलेगी, विच रेजेस द सोल अबव इटसेल्फ, यानी रजा अल्लाह की मिल जाए तो इंसान की जो मतलब रूह है वो खुद ही बुलंद तरीन हो जाती है। नंबर 3 इज दैट स्टेट ऑफ परमानेंट एश्योरेंस, और अब तुम्हें हमेशा का मतलब हमेशा का तुम्हें एक एतमाद और यकीन मिल गया कि परमानेंट, यानी कि वो जन्नत जो है वो परमानेंट है, वहां से कभी भी कहीं जाना नहीं है, निकलना नहीं है वहां से। नंबर 4 इज द फाइनल ब्लिस, जो आखिरी कामयाबी, विच इज द साइट ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ, कि अल्लाह को बंदा अपनी आंखों से देखे, यानी अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार, जो अल्लाह हम सबको नसीब करे, अल्लाहुम्मा आमीन। फिर है नेक्स्ट आयत नंबर 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, ये 2 आयतें हैं अभी 23-24, जो बहुत ही सूरह तौबा की एकदम बहुत ही ऐसी जबरदस्त आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने बिल्कुल जो मतलब जो कहा है
کہ اس کی محبت اور یعنی اللہ کی اور پھر دنیا کی تمام جو بھی ہے رشتے، سب کے ناطے، سب کی محبت. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کہ اے ایمان والو، مطلب جو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تتخذوا، مت لو اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کو اپنے اولیاء، ان کو اپنے دوست، اپنے پشت پناہ، مددگار، پروٹیکٹرز مت بناؤ. ان استحبوا، کہ وہ اگر محبت کرتے ہیں یعنی ان کو پسند ہے کفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو علی الایمان، ایمان کے اوپر، یعنی ان کو ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کی محبت کفر پہ، تو ایسے لوگوں کو مت لو، اپنے پروٹیکٹر مت بناؤ، اپنے ولی مت بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے بتا دیا ہے. اور اگر تم میں سے کسی نے بھی ان کو اپنا ولی بنایا تو پھر وہ ہے ظالمون میں سے. یعنی بتا دیا اللہ نے یہاں پر کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہی لوگ ہیں جو ظالمون میں سے. O you who believe, take not for protectors your fathers میں سب آ گئے، باپ، چچا، ماموں سب. پھر and your brothers، تو بھائی، کزن جو بھی ہے. if they love infidelity above faith, if any of you do so, they do wrong. پھر ہے آیت نمبر 24 جو کہ اس کی زبردست آیت ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. 8 محبتیں اللہ نے یہاں 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے. قل، کہو ان سے، ان کانا آباؤکم، کہ تمہارے باپوں، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیوی یا تمہارے شوہر یعنی اسپاؤسز، و عشیرتکم، اور تمہاری جو بھی رشتہ داریاں ہیں تمام جو بھی، و اموال، اور وہ تمہارے مال، اقترفتموہا، و تجارت، تو وہ جو تم نے حاصل کیا ہے مال، ویلتھ، دولت، اور وہ تجارت، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ بزنس تمہارا جس کا کہ تمہیں خوف ہو کہ کہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ دھندا کہیں مندہ نہ ہو جائے، یعنی کہ دھندا تمہارا جو ہے وہ مندہ نہ ہو جائے، یعنی کہ مطلب بزنس تمہارا کہیں ٹھپ نہ ہو جائے. کسادہا و مساکن، اور تمہارے رہائش، تمہاری رہنے کی جگہ، ڈویلنگز، ترضونہا، یعنی تم کو بہت پسند ہے، یعنی تم اس سے بڑے راضی ہو، تمہارے گھر، تمہارے شاندار ولاز اور بنگلوز اور جو بھی پیلسز یا بہت ہی اچھے شاندار گھر، تو وہ گھر کی بھی بات اللہ نے کیا کہ وہ مساکن ترضونہا، جس سے تم بڑے خوش ہوتے ہو، احب الیکم، وہ اس سے ان تمام ان 8 چیزوں سے تم کو بہت محبت ہے، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے. یہ 8 چیزیں اگر تمہیں بہت محبوب ہے، تمہیں بہت پسند ہے، اور اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے اس کی محبت کم ہے ان کے سامنے، تو اللہ نے بڑے زبردست وارننگ دی ہے. فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا. Say, if it be that your fathers, your sons, your brothers, your mates, or your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline,
or the dwellings in which you delight are dearer to you than Allah and His Messenger or the striving in His cause, then wait until Allah brings about His decision, and Allah guides not the rebellious. इसकी दो नोट्स हैं, 1271 and 1272. 1270 एक मिनट, हाँ 1271 हमने पढ़ लिया, 1272 and 1273. 1272. Man's heart clings to number 1. इंसानों का दिल जो है वो कहाँ पर मतलब बहुत ही लगा हुआ रहता है, दिल जो दिल मतलब बहुत ही चिपका हुआ है किसके साथ? नंबर 1 हिज ओन के तनकिन, उसके अपने अजीज रिश्तेदार, उसके अपने आल औलाद, पेरेंट्स, वालिदैन, चिल्ड्रन, औलादे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स यानी बीवी या शौहर, और अदर रिलेटिव्स, ये तमाम के अंदर. फिर नंबर 2 जो है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अगर दौलत है, अमीरात है, खुशहाली है तो उसमें भी. नंबर 3 कॉमर्स और मीन्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, तो तुम्हारा वो कारोबार, वो बिजनेस तुम्हारा जिसमें तुम्हारा बहुत नफा है, बहुत फायदा है वो. और नंबर 4 नोबल बिल्डिंग्स, तुम्हारे वो घर, तुम्हारी वो इमारतें, वो घर फॉर डिग्निटी और कंफर्ट, जिसमें तुम बहुत शान से, बड़े आराम से रहते हो, एक एक डेकोरेशन की चीजें लगा के रखते हो और फिर उसमें तुम्हें बड़ा आराम महसूस होता है. इफ दीज आर अ हिंड्रेंस इन अल्लाह's कॉज, अगर अल्लाह की राह में ये रुकावट बनते हैं, वी हैव टू चूज विच वी लव मोस्ट. तुम किससे मोहब्बत करते हो ज्यादा? तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको चूज करोगे ना. कहने को तो इंसान ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर आएगी जब बात जिहाद की तो तब पता चल जाएगा कि कौन कितनी मोहब्बत कर रहा था. हिजरत की बात आएगी तो पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज से मोहब्बत कर रहा था, अपना घर कारोबार छोड़ने मंग रहा भी है कि नहीं. वी मस्ट लव अल्लाह इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द सैक्रिफाइस ऑफ ऑल एल्स. हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो भी हमारी मोहब्बत अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए. 1273 नोट, इफ वी लव अवर अर्थली टाइज एंड कंफर्ट्स, तो अगर हम हमारी दुनियावी जो भी रिश्ते नाते हैं और जो आराम और बड़ा कंफर्ट जो है मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्रॉफिट्स एंड प्लेजर्स, तुम्हारे नफे, तुम्हारे मतलब लज्जतें और मजे, इनसे मोहब्बत है, मोर देन वी लव अल्लाह, कि इन तमाम चीजों से इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि अल्लाह की मोहब्बत उसमें नीचे हो गई, मांद पड़ गई. एंड देयरफॉर फेल टू रिस्पॉन्ड टू अल्लाह's कॉज, और इसीलिए तुम अल्लाह की राह में जो रिस्पॉन्स देना चाहिए उसमें तुम फेल हो गए, नाकाम हो गए. इट इज नॉट अल्लाह's कॉज विच विल सफर. अल्लाह का जो भी कॉज है, जो भी अल्लाह की राह जो है जिसके अंदर मतलब वो सफर नहीं करेगा, यानी उस वहां अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है. Allah's purpose will be accomplished. अल्लाह का जो भी मकसद है पूरा हो के रहेगा, with और without us. चाहे हम उसमें हो चाहे हम ना हो. But our failure to respond to His will must leave us bereft of grace and guidance. For Allah guides not the rebellious. यानी फासिक लोग हो गए ना वो. मगर अगर हम अल्लाह की राह में जाने से अल्लाह की जो भी यानी मतलब अल्लाह की राह में हमको जो जवाब देना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, अगर हम उसमें नाकाम रहे तो उसकी तो जो भी मर्जी है वो पूरी होकर रहेगी. वो हम उसके अंदर मतलब हमारे लिए नुकसान ये है कि हम महरूम रह जाएंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की हिदायत से, क्योंकि अल्लाह कभी भी फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता.